بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن مست ہیلر فیملی، میرا نام اشر ہے۔ میں اپنی جرنی جو ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے سورہ رحمان کے اس سفر میں کی۔ میں یہاں سے بہت زیادہ شفایاب ہوا۔ بہت سے مسئلے مسائل زندگی میں آتے ہیں انسان کے، اور بہت سے مسئلے مسائل انسان کی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ زندگی میں ایسے مسئلے مسائل آتے ہیں جہاں آپ سٹک ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے جو پچھلے 2 سال دیکھتا ہوں تو اس میں نے بہت ساری غلطیاں کی، بہت سارے چیزیں جو ہیں میں نے غلط کی۔ میں بیسیکلی ریمر خان سے ہوں۔ میں 2 سال پہلے ادھر سے لاہور چلا گیا۔ میں ای کامرس پہ کام کرتا ہوں۔ آج کل میں چھوڑا ہوا ہے، تو تب کرتا تھا۔ پھر وہاں سے ہم دوست تھے 3، اسے میں نے پھر وہاں پہ ہم نے کارڈنگ شروع کی۔ کارڈنگ جسے کہتے ہیں کہ چوری، آج کل یہ بہت گرم ہے، کال سینٹر یہ وہ۔ ہم کارڈنگ کرتے تھے، لوگوں کے پیسے چوری کرتے تھے۔ یہ جو یو ایس اے میں ہوتی ہے، یو ایس اے سے پھر ہم بائنگ کرتے تھے ویب سائٹس کے تھرو، لوگوں کو دیتے تھے، پیمنٹ پہ کرتے تھے۔ یہ بیسیکلی ہے حرام، کیونکہ عیسائی کا، یہودی کا، مسلمان کا، ہندو کا خدا ایک ہی ہے۔ آپ چاہے اسے جتنی مرضی جسٹیفائی کر لیں، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، برہمن ہو، مسلمان ہو، سب کا خدا ایک ہے۔ جس سے پھر جب میں نے یہ دیکھا، حرام کمایا، حرام کما کے جو چین سکون تھا وہ برباد ہو چکا تھا۔ ہم اتنے بے سکون ہو گئے تھے۔ پھر میری ایک سسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں سورہ رحمان سنیں۔ ڈاکٹر جاوید کے بارے میں بتایا، ڈاکٹر بابا کو میں نے پہلی بار ڈاکٹر بابا کو سنا۔ اس کے بعد سید مخدوم صفدر بخاری صاحب کی وہ جو ہے ایک کلپ ہے، مرشد جو ہے وہ بے عیب ہوتا ہے چاہے وہ کنجری ہی کیوں نہ ہو، وہ سنا۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی کہ مرشد بے عیب ہوتا ہے چاہے وہ کنجری ہی کیوں نہ ہو۔ یہ پھر میں نے، جیسے بندہ ہوتا ہے جسے کچھ معلوم نہ ہو، جسے کچھ آئیڈیا نہ ہو، پھر میں نے سورہ رحمان سنی 7 دن میں پوری نہیں سن سکا، 5 دن سنی کہ 6 دن سنی۔ اس سے یہ ہوا کہ میں نے کہا میں نے حرام سے توبہ نہیں کرنی، میں نے حرام نہیں کمانا، حرام نہیں کمانا۔ میرا ایک دوست ہے احمد، ان کو میں نے بتایا، انہوں نے بھی سنی، انہوں نے بھی توبہ کی۔ ایک میرا دوست ہے ذیشان، انہوں نے بھی توبہ کی، انہوں نے سنی نہیں، لیکن انہوں نے توبہ کی۔ اس کے بعد مجھے میرے وجود پر ایک وزن آ گیا کہ یار میں نے پھر بھی ہدایت حاصل نہیں کی، میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، میں نے بس جو پایا وہی کھو دیا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں کہا میں دعا کی کہ یا اللہ، میں جو بھی میرے پاس ہے، مال کی بھی زکوٰۃ، میں اپنے جسم کی بھی زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، اور میں اپنی زبان کی بھی زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ یہ میں اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ میں اپنی زبان کی زکوٰۃ دے سکوں۔ اس دعا سے یہ ہوا کہ میں 4 مہینے پہلے پھر لاہور چلا گیا۔ 4 مہینے پہلے لاہور چلا گیا تو مجھے وہاں، میں نے اپنے دوست کو بولا کہ یار یہ میری 3-4 مہینے کی جیل ہے، اللہ خیر کرے۔ لاہور میں رہا، بہت مشکل حالات میں رہا، جہاں ہم تو لوگ 4 دن نہیں رہ سکتے، میں نے وہاں مہینہ گزارا۔ اور وہاں سے میں جب واپس آیا تو مجھے ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ای ہو گیا، جسے ہمارے ہاں جانڈس اور پیلیا کہا جاتا ہے۔ ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ای ہوا، جو بلیروبن ہوتا ہے نا نارمل، اس میں بلیروبن دیکھا جاتا ہے پیلیا میں۔ میرا پہلے 1.8 آیا، 1.8، پھر وہی بلیروبن میرا بڑھتا 38 پہ 36 پہ چلا گیا۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں آ گیا۔ پھر مست ہیلر کی فیملی میں سے ہیں سید ازور قادری صاحب، اور ایک ٹیم ممبر ہیں ان کی
فاطمہ مریم فاطمہ بیوی مریم فاطمہ، تو انہوں بیوی مریم فاطمہ نے مجھے دعا کرائی، اور سید افضل بخاری نے مجھے جو ہے افضل قادری صاحب نے مجھے جو ہے انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، مجھے کہا کہ آپ قصیدہ بردہ شریف سنیں، کیونکہ میں سورہ رحمان تو سن چکا تھا۔ قصیدہ بردہ شریف میں نے سنی تیسرے دن، پہلے دن سنی، دوسرے دن، تیسرے دن میری جو رپورٹ آئی میرا بلوروبن 10 پوائنٹس گر گیا۔ اس کے بعد میں پہلے اتنا انہوں نے بات کی، میں نے کہا آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، ان کی بات میں نے ان کی بات کو ایک مذاق لیا، ایک سینس آف ہیومر، انسان جیسے اپنے گمراہی میں ہوتا ہے میں نے ویسے لیا، اور 1.8 تھا میرا تب بلوروبن۔ انہوں نے کہا آپ کے کوئی دوست ناراض ہے؟ میں نے کہا ہاں میری ایک دوست، ایک میری گرل فرینڈ ہے جسے میں نے دھوکہ دیا، وہ ناراض ہے۔ میں نے کہا آپ نے اس دوست کو منانا ہے۔ میں نے اس دوست کو منایا، میں نے اسے خوب گالیاں کھائی، اس نے مجھے خوب گالیاں سنائی، اس نے کہا تم مر جاؤ۔ میں نے کہا میں مرنے لگا ہوں، مر جاؤں گا میں، لیکن پھر اس نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ یار جو ہے انسان کو معاف کر دیتا، پھر انسان کے اندر جو دکھ درد، جب آپ بیڈ پہ پڑے ہو، آپ کا بلوروبن 36 ہو، آپ کو گھر سے اٹھا کے کراچی لے جائیں کہ یہاں لا علاج ہو گیا، جب آپ بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں یہاں سے لا علاج ہو کے چلے جاتے ہیں، تو آپ وہاں پہ شفٹ ہوتے ہیں کراچی میں۔ اس میں نا بلوروبن جب آپ کا 20 سے بڑھ جاتا ہے نا تو آپ کے جسم میں خارش آ جاتی ہے۔ خارش اتنی ہو گئی کہ جو ناقابل برداشت تھی۔ میں اپنے دوستوں احمد کو میسج کرتا تھا کہ یار دعا کرو کہ میں مر جاؤں۔ اتنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے جو انسان ناقابل بیان ہے۔ میں راتوں کو رو دیتا تھا بیڈ پہ پڑا ہوا۔ مجھے جانڈس میرا اتنا ہائی چلا گیا ناقابل بیان ہے۔ میں راتوں کو رو دیتا تھا بیڈ پہ پڑا ہوا۔ مجھے جانڈس میرا اتنا ہائی چلا گیا کہ میں ناقابل بیان تھا۔ میرے والدین چپ چاپ دیکھ رہے تھے، وہ اکیلے میں جا کے دعا کرتے تھے، روتے تھے۔ پھر مجھے انہوں نے بتایا قصیدہ بردہ شریف سنے، میں نے قصیدہ بردہ شریف سنی۔ دوسرے دن میرا جو ہے نا وہ جو لیول تھا وہ ڈاؤن ہوا۔ اور عجیب بات یہ تھی میری بیماری میں کہ میرا صرف بلوروبن خراب تھا، میرا SGPT LFT کے باقی جو رپورٹ تھی وہ ٹھیک تھی۔ جگر میرا انسائز تھا۔ ڈاکٹر مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے، ایسے ہمارے کیس ہم نے ہزاروں میں سے ایک کو ہوتا ہے۔ یہ انسان جو اپنے جسم کی زکوٰۃ نکالتا ہے، جسم کی زکوٰۃ انسان کی، میری جو 2 سال پہلے میرا وزن تھا وہ تھا میرا 58 kg۔ 2 سال میں جتنا میں نے حرام کمایا میرا وزن پڑ گیا 74 kg۔ آج میں نے پھر وزن کیا تو میرا 58 kg۔ میں نے اپنے جسم سے سارا میرا حرام اللہ نے نکال لیا، کیونکہ میں اس جہان میں تو بیماریوں کے وجہ سے نکال سکتا ہوں، اس جہان میں خدا کو میں کیا جواب دوں گا؟ جو بھی کمایا حرام کمایا، حرام خور ہوں میں۔ حرام خوری کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے، کھا جاتی ہے۔ انسان حرام کھانے کے بجائے بھوکا مر جائے، حرام نہ کھائے۔ انسان کی زندگی دیکھیں، آپ حرام کھاتے ہیں نا آپ کو لس لگ جاتی ہے، ساری دنیا آپ کو جو ہے نا اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے، لوگ آپ کو ادھر آپ کو جو ہے پریز کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بہت کمال آدمی، بہت کامیابی کا جو ہے نا تعلق دولت سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق انسانیت سے، آپ کے درد سے ہے۔ آپ کتنے خدا پرست ہیں، اللہ کی مخلوق سے آپ کو کتنا پیار ہے، آپ کتنا درد رکھتے ہیں۔ انسان جتنا درد برداشت کر سکتا ہے خدا اس سے زیادہ درد نہیں دیتا، آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ مجھے میری ذات کو جو تکلیف تھی، اب میرا بلوروبن 7 ہے، خدا کی قسم مجھے وہ تکلیف نہیں ہے۔ میرا دل مطمئن ہے، میرے ذہن میرا مطمئن ہے، مجھے موت کا خوف نہیں ہے۔ باقی زندگی، حیات، تمام تر چیزیں اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ سورہ رحمان سے سفر جو شروع ہوا تھا میرا
وہ قصیدہ بردہ شریف سے ہوتے ہوئے اب میرا سفر جو ہے وہ لوگوں کو میں اپنی زبان کی زکوٰۃ دے رہا ہوں، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے۔ آپ ایک جو آتے ہیں مریض بن کے، آپ اس سفر میں ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لوگوں کو راہ حق دکھاتے ہیں، خدا سے ملاتے ہیں۔ خدا بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، جو مانگو دے دیتا ہے۔ چاہے آپ اپنے جسم کی زکوٰۃ مانگو، چاہے آپ اسے شفا مانگو، چاہے آپ اسے، وہ اتنا کریم ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ 70 مائیں، میری ایک ماں تھی، ایک ماں ہے جو مجھے ادھر سے کراچی لے گئی، مجھے کھانا کھلاتی تھی، جتنی وہ پریشان تھی میں دیکھتا تھا کہ یہ اتنی پریشان ہے تو میرا خدا کتنا میرے لیے فکر مند ہوگا۔ اللہ آپ سب کو نگہبان دے، اللہ آپ سب کو خوشیاں دے، حیاتیاں دے، آپ کو سب کو عزتوں سے نوازے، اپنی نعمتوں سے نوازے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ شکریہ۔ علمہ البیان